Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. حضرت کا بیان ہوگا اور انشاءاللہ حضرت ہی کی دعا پر جلسے کا اختتام ہوگا. تو شروع ہو جائے بھائی، تھک گئے ہوں گے آپ لوگ، ہے نا؟ ویسے بھی بارش ہو رہی، کوئی جا نہیں سکتا گھر. اب جب تک بارش ہوتی رہے گی میں بولتا رہوں گا انشاءاللہ. چلے گا نا بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لے سب لوگ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. صدق اللہ العظیم. میرے بھائی محترم بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ ماشاءاللہ آپ نے مجھ سے پہلے ہمارے بڑے دو بزرگان دین، دو حضرات، اور دونوں ہی عالم مفتی، ان کی باتیں سنی اور انہوں نے اپنی باتوں کے اندر ایسی ایسی باتیں بتا دی کہ اب میرے پاس تو کچھ راہ ہی نہیں بتانے کے لیے. سچ ہے. ویسے بھی مجھے تقریر و بیان آتا نہیں، بس یہ مذاکرہ ہے. کچھ اپنی کارگزاری سنا دیتا ہوں اور کچھ جو اللہ پاک نے مجھے میرے ذہنوں میں ڈالا ہے اور جو ڈالتا ہے وہ کہہ دیتا ہوں. بس اپنا سبق سنانا ہی مقصد ہے. مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، چھٹی اسے نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. ہاں، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کو اتنا سمجھاؤ، اتنا سمجھاؤ، اتنا سمجھاؤ کہ اپنی سمجھ میں آ جائے. دعوت و تبلیغ کی محنت کا یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو اتنا سمجھائیں کہ اپنی سمجھ میں آ جائے. کیا سمجھانا ہے؟ کیا سمجھانا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھانا ہے کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے. سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی. اللہ خالق ہے اور جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں، جتنی چیزیں نظر نہیں آ رہی، ہاں بہت ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. اللہ خالق ہے اور باقی تمام چیزیں مخلوق ہے. خالق سے ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا. اس بات کو سمجھانا ہے. اور دوسری بات یہ سمجھانا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں میں ہی کامیابی ہے. دنیا کے جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی رسم و رواج ہے، جتنے بھی فیشن ہے، یہ سب کے اندر 100% ناکامیابی ہے. بڑے کہتے ہیں کہ وہ امت کے اندر چلو پھرو، گاؤں میں جاؤ، دیہاتوں میں جاؤ، گلیوں میں جاؤ، گلی کوچوں محلوں میں جاؤ، یہاں تک کہ ملکوں میں جاؤ اور جا کر کے یہ دو باتیں لوگوں کو سمجھاؤ اور اتنا سمجھاؤ کہ اپنی سمجھ میں آ جاوے. اور موت سے پہلے اگر یہ سمجھ میں آ گیا نا تو سودا سستا ہے. سودا سستا ہے. آج ہم نے یہ سمجھانا چھوڑ دیا. آج اکثر طبقہ جو ہے جو اس محنت میں نہیں جڑا ہوا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو جڑ کر بھی جدا ہو گیا، جڑ کر بھی جڑا ہوا نہیں ہے. تو یہ اس وجہ سے کیا ہو گیا کہ مخلوق کا یقین دل میں آ گیا اور خالق کا یقین دل سے نکل گیا. چیزوں سے ہونے کا یقین دلوں میں آ گیا، اللہ سے ہونے کا یقین
دلوں سے نکل گیا، الٹا ہو گیا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر کے دنیا کے طریقے زندگیوں میں آ گئے، فیشن آ گئے. جیسے ہمارے مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی ہالی ووڈ، بالی ووڈ، یہ سارے ان کے طریقے، غیروں کے طریقے، یہودی و نصارہ کے طریقے، یہ ہماری زندگیوں میں آ گئے، ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں میں آ گئے. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھانا چھوڑ دیا. اللہ نے ایمان والے کو دنیا کے اندر داعی بنا کر کے بھیجا ہے. ہر ایک ایمان والا داعی ہے، دعوت کے لیے پیدا کیا اللہ نے. ابھی ایمان والا نے کیا کیا کہ دعوت کو چھوڑ کر کے دعوے میں مبتلا ہو گیا. ایمان کا مل جانا فخر کی بات ہے، تو ہم سارے جو ہے وہ فخر میں مبتلا ہو گئے. لیکن ایمان کا بچا کر دے کہ جانا فرمایا کہ یہ فکر کی بات ہے. فخر میں شیطان نے فخر میں مبتلا کیا، تو تو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، جنت تو تیرے دادا کی ہے. دادا آدم علیہ السلام ہمارے دادا ہیں، دادا کی جنت ہے، جنت میں جائے گا. اللہ تو غفور الرحیم ہے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن جبار بھی ہے. ہاں، بہت غصے والا ہے اللہ پاک. تو شیطان نے اس فخر میں مبتلا کیا، تو ایمان والا ہے، تجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فخر میں مبتلا ہو گئے، جبکہ ہمیں فکر میں مبتلا ہونا چاہیے تھا. ایمان کا مل جانا فخر کی بات ہے، ایمان کا بچا کر لے جانا فکر کی بات ہے. یہ دعوت کی محنت سے ہر ایک ایمان والے کو فخر سے نکال کر کے فکر میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ ہر ایک ایمان والا فکر میں مبتلا ہو جائے اور اس فکروں کے ساتھ میں زندگی کو بسر کرے. کیونکہ اللہ پاک نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے ایمان والے کو، یہ زندگی اللہ نے گزارنے کے اعتبار سے نہیں عطا فرمائی، بلکہ اللہ نے یہ زندگی ایمان والے کو سنوارنے کے اعتبار سے عطا فرمائی. زندگی تو سب گزار دے، درندے پرندے، پائے چوپائے، حیوان، یہ سب جو ہے زندگی گزار رہے. اور انسانوں کے اندر دو طبقے ہیں، ایمان والے ہیں یا غیر ایمان والے ہیں. کہا کہ غیر ایمان والے بھی جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، شادی بیاہ، کاروبار، موت مٹی، ہر چیز ان کی بھی زندگی میں ہے اور وہ گزار رہے ہیں زندگی. لیکن ایمان والا فرمائے کہ یہ زندگی گزارے گا نہیں، بلکہ یہ زندگی سنوارے گا، اور سنوری ہوئی زندگی کے اوپر اللہ پاک آخرت کے فیصلے فرمائے گا. جنت اور جہنم کے جو فیصلے ہوں گے وہ سنوری ہوئی زندگی پہ ہوں گے، گزری ہوئی زندگی پہ نہیں ہوں گے. جنت کے جو فیصلے اللہ کرے گا، ہاں جنت اس کو ملے گی جو اپنی زندگی کو سنوار کے لے جائے گا، اور جہنم اس کو ملے گی جو زندگی گزار کے جائے گا. تو دعوت کی محنت اسی لیے دی گئی کہ ہم لوگوں کو سمجھائے تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے. مثال کے طور پہ بال ہے، بال کو جب دیوار پہ ماریں گے تو ریباؤنس ہو کر کے ہماری طرف آئے گا. جتنی تیزی سے مارو گے اتنی تیزی سے آئے گا. جتنی تیزی سے ہم دعوت دیں گے، جتنی قوت سے، جتنی جد و جہد سے، جتنے مجاہدے سے ہم دعوت دیں گے، جتنی قربانی سے ہم دعوت دیں گے، اس کا اثر ہماری ذات پہ ہوگا. میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کے کام کے اندر بڑی حکمت رکھی ہے، بہت بڑی حکمت ہے کہ کسی بندے کو آپ جو ہے وہ دعوت کی محنت میں لگا دیں، دیکھیں پھر وہ اس کا کیا ہوتا ہے. اس کا اثر ہونا ہی ہونا ہے. ہاں، کیونکہ دعوت جو ہے وہ سانچہ ہے جس کے اندر ایمان بنتا ہے. ایمان کے بنانے کا سانچہ دعوت ہے، ایمان کے بنانے کی ڈائی دعوت ہے، ایمان کے بنانے کا انسٹرومنٹ دعوت ہے. جس طرح ہر چیز کے بنانے کا ایک سانچہ ہوتا ہے، ڈائی ہوتی ہے، انسٹرومنٹ ہوتا ہے، اسی طرح سے ایمان کے بنانے کا سانچہ، ایمان کے بنانے کی ڈائی، یہ دعوت کی محنت ہے. ایک بستی کے اندر ایک جماعت کے لوگوں نے کہا امیر صاحب سے، امیر صاحب وہ جو ہے نا وہ فلاں ایک بندہ ہے، بہت بڑا ہمارے علاقے کا جو ہے وہ ڈان ہے، ڈان بھائی. ہمارے بامبے کی جو میں کیونکہ بامبے کا ہوں تو بامبے میں بھائی کہتے ہیں، شانہ. تو بولے شانہ ہے بہت.
سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں، تو اس کو دعوت دیں گے، لیکن وہ کوئی جماعت والوں کو قریب آنے نہیں دیتا ہے۔ تو امیر صاحب بھی بڑے حکمت والے تھے، بولے اچھا کسی کو قریب آنے نہیں دیتا ہے، بولے چلو ہم لوگ جا کے اس کو سلام دعا کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو امیر صاحب گئے، ساتھ میں سلام کیا، اور جا کر کے اس کو بتا دیں کہ ہم آپ کو کوئی جماعت میں لے کے جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم آپ کو نہیں کہیں گے آپ 40 دن 4 مہینے جائیں، بس ہم آپ سے اتنی گزارش کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اتنی عزت بخشی ہے کہ ہر کوئی آپ کی عزت کرتا ہے، ہر کوئی آپ کی عزت کرتا ہے، اور آپ صبح سے شام یہاں بیٹھے رہتے ہو، ہر ایک آدمی آپ کے سامنے سے گزرتا ہے، آپ کو سلام مارتا ہے، ہر کوئی آپ کی عزت کرتا ہے۔ آپ صرف اتنا کر دیں کہ یہ سارے دکان والے ہیں نا، یہ سارے لوگ یہاں پہ دیکھو مسلمان ہیں، اور اذان ہوتی ہے مسجد میں، اللہ کا منادی پکارتا ہے، اور یہ کوئی نماز کو نہیں آتا، یہ کوئی نماز کو نہیں آتا۔ آپ اپنے روب سے، اپنے جو ہے وقار سے ان کو جو ہے صرف کہیں کہ نماز کو جائے، تو آپ کی بات سن کے یہ جو ہے سارے نماز کو جائیں گے۔ یہ امیر صاحب کی حکمت، ہاں یہ میں کر سکتا ہوں، کیا کہا؟ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں، اتنا میں کر سکتا ہوں، بس ہو گیا۔ امیر صاحب آ گئے، اب اذان ہوئی تو اس نے سارے دکان، اے چلو نماز کو جاؤ، چلو اے اٹھ نماز کو جاؤ۔ اب بھائی یہ ڈان ہے، اب ڈان بول رہے ہیں تو جانا ہی پڑے گا۔ اب سب اٹھ کر کے نماز کو چلے گئے، دکانیں سب کی بند، سب کی دکان بند، ایک آدمی بھی راستے پہ نظر نہیں آیا۔ اس نے دیکھا، بولے یار میں نے سب کو کہا کہ جاؤ نماز کو، سب نماز کو چلے گئے اور میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ اب اس پہ شرم آئی، یہ خود اٹھا اور یہ مسجد میں آ گیا، اور پھر مسجد میں آنا کیا تھا، بس پھر اللہ نے اپنی رحمت کا نظر کرم کر دیا، اللہ نے ہدایت دی، اس علاقے کے ذمہ دار بنے، اس علاقے اس بستی کے ذمہ دار بنے۔ تو اللہ پاک نے اس محنت کے اندر، اس کام کے اندر ایک عجیب کشش رکھی ہے دوستوں۔ میرے پاس جماعتیں آتی تھی تو مجھے پتا تھا کہ جماعت والوں سے بات کرنا مشکل ہے، اگر ان سے بات کرو تو یہ لے کے جائیں گے اور ہم کو بھی اپنے جیسا بنا دیں گے، تو جماعت والوں سے بھاگتا تھا تو، اور اکثر لوگ بھاگتے جماعت والوں سے۔ کئی علاقوں میں تو ٹائم ہے، اس میں ہو جائے گا۔ اللہ بھائی یہ مائک چالو کرو، یہ جب بیٹھے ان سے ہی بات کر لیں گے۔ اب کیا کریں مستورات کے لیے، پھر مستورات کو کیسے ہم بات کریں گے؟ ہاں یہ جو بیٹھے ہوئے ان سے بات کر لیں گے، اور جب چالو ہو جائے گا تو پھر اس میں بھی چالو ہو جائے گا، ہے نا؟ ہاں بھائی، تو اکثر لوگ جو ہے جماعت والوں کو دیکھتے تو کہتے اللہ میاں کی پولیس آ گئی، اور کئی علاقوں کے اندر کہتے وائٹ کاپس، کیونکہ اکثر جماعت والے سفید لباس میں ہوتے، سنت طریقے پہ ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وائٹ کاپس آ گئے بھاگو۔ نوجوان دیکھتے ہیں تو گلیوں میں سے وہاں سے نکل کے چلے جاتے ہیں۔ تو اپنا بھی یہی حال تھا کہ جماعت والوں سے دور، ہاں، لیکن اللہ کی محبت کی نشانی ہے کہ اللہ پاک جب کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کو جو ہے جماعت والوں کے حوالے کرتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بستی میں جماعت گئی اور جو ہے وہ گشت کرنے لگی، تو ایک مکان پر گئے اور جہاں جا کر کے جو ہے آواز دیا اسماعیل بھائی، تو ان کی بیوی آئی تو کہا کہ ابھی تو یہاں بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ بیوی نے کہا ابھی یہیں بیٹھے ہوئے تھے ہال میں۔ بیوی کچن میں کچھ کام کر رہی تھی، کھانا بنا رہی تھی، تو جب جماعت والوں نے پکارا تو آ کر کے کہنے لگی کہ ابھی تو یہاں بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں کہاں چلے۔ اچھا ٹھیک ہے، آئیں گے تو کہنا کہ جماعت آئی ہے، مسجد میں بیان ہوگا، بھیج دیں آپ ان کو۔
جماعت یہ کہہ کر چلی گئی. تھوڑا آگے جماعت گئی نہیں تھی کہ اچانک سے ایک چیخنے کی آواز آئی, ایو. تو سب گھبرا کے آئے دوڑتے, کیا ہو گیا؟ دیکھیں تو وہ عورت جو تھی وہ کھانا پکا رہی تھی, چاول, اور چاول کا گرم گرم پانی اس عورت نے کھڑکی کے باہر ڈالا, اور یہ اسماعیل بھائی کھڑکی کے پیچھے چھپ کر کے بیٹھا ہوا تھا, اس کی پیٹھ پہ گرم گرم پانی گرا, ایو بولے. تو ایسے قصے بھی ہوئے ہیں. وہ جماعت سے چھپنے کے لیے کھڑکی کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا, اور بیوی کو نہیں معلوم ادھر بیٹھا ہوا ہے, گرم گرم پانی ڈال دی اس نے. تو ہمارا بھی حال تھا, ہم بھی بھاگ جاتے تھے. بس اللہ تعالیٰ نے قبول کیا, اور ایک امیر صاحب ملے. انہوں نے مل کر کے ایک ہی بات پوچھی, بھائی مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ بہت غصہ آیا, ارے یہ کون یہ بوڑھا چچا صبح صبح مرنے کی بات کر رہا ہے. تو کہا ہاں پہلے آپ کو مرنا ہے, بعد میں مجھے مرنا ہے. تو ہنسنے لگے, کہا ہاں بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ قبر میں گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ میں نے بھائی کہا قبر میں گاڑی کیسے جائے گی, آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے, قبر میں گاڑی کیسے جائے گی, قبر میں تو داڑھی جائے گی. تو کہنے لگے ہاں قبر میں گاڑی نہیں جائے گی, قبر میں تو داڑھی جائے گی. تو گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو, داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ بات دل کو جا کر ایسی لگی. ابھی کہا نا حافظ صاحب نے, دل سے نکلے جو آہ اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو دیٹ واز مائی ٹرننگ پوائنٹ. وہ میری زندگی کا ایک موڑ تھا جہاں جھٹکا لگا. وہ کہہ کر کے چلے گئے, اور میں جو ہے وہاں سے ایک دم میرا دل نرم ہوا. اس کے بعد میں جو بھی جماعت آتی تو بیٹھ کے بات سنتا. تو اس دور میں ایک جماعت آئی تھی انگلینڈ سے, اور اس جماعت کے جو امیر صاحب تھے وہ ڈاکٹر تھے, بہت بڑے ایم ڈی تھے, سرجن تھے بلکہ وہ. تو ہمارے بڑے بھائی کیونکہ پہلے سے دعوت میں جڑے گئے تھے, مجھ سے پہلے وہ جڑے, اور انہوں نے مجھ پہ بہت محنت کی اور بہت دعائیں بھی کی. تو انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ جو ہے وہ ایک جماعت آئی ہے انگلینڈ سے, اس کے اندر بہت سارے نوجوان ہیں, تیرے فین ہیں, تیری ساری فلمیں دیکھی ہیں, تو تھوڑا سا وقت دے دے یار, ان سے بات کر لے. اور ان کے جو امیر صاحب ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, بہت بڑے سرجن ہیں. ان کا کارڈ دکھا ہے, وزٹنگ کارڈ. میں نے دیکھا تو انہوں نے بہت بڑا ان کا ڈگری ہے. تو خیر ملاقات کے لیے میں نے وقت دے دیا, اور میں انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ جو ہے وہ سب سارے ساتھی آئے بیٹھے. تو میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ تو انہوں نے لکھا ہے امیر صاحب جو تھے وہ پٹھانی پہنے ہوئے تھے, اور سر پہ عمامہ تھا, اور اتنی بڑی داڑھی. ڈاکٹر سن کے میرے ذہن میں یہ آیا کہ کوئی سوٹ بوٹ میں کوئی آدمی ہوگا, اور میں ڈھونڈ رہا ہوں کوئی سوٹ بوٹ میں نظر نہیں آ رہا ہے. یہ تو مولوی صاحب ہے, یہ تو مولوی صاحب ہے. ہاں تو اچھا یہ چالو کر, پانی پلائے الگ سے پلائے. ہاں بھائی اپنی تو بات ایسی رہتی ہے, کوئی تقریر بیان نہیں, اللہ معاف کرے, اپنی سیدھی سادھی بات. سمجھ میں آئے تو لے لینے کا, نہیں سمجھ میں آئے تو منہ پہ مار کے چلے جانے کا, کوئی ٹینشن کی بات نہیں. ابو تو اللہ کے راستے کے فقیر ہے, جھولی لے کے نکلے, بھائی ڈال دو 4 مہینے, ڈال دو 40. اپنا تو یہی کام. اپنے بڑے بولتے نا, جاؤ اللہ کے راستے میں لوگوں کو سمجھاؤ, اپنے طریقے سے سمجھاؤ. ہر آدمی کر سکتا ہے دعوت کا کام. ہاں گاؤں کا دیہات کا رہنے والا ہو, ان پڑھ ہو, گوار ہو, یا پڑھا لکھا ہو, یا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کولی ہو, جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے. فقیر بھی کر سکتا ہے اور بادشاہ بھی کر سکتا ہے. یہ کام اللہ نے ایسا دیا. اس کے لیے کوئی ہم کو عالم بننا اور ہم کو جو ہے مفتی بننا ایسا نہیں. ہر آدمی اپنے اپنے اسٹائل میں, اپنے اپنے انداز میں. ہمارے وہاں جماعت آئی تھی بمبے میں, ٹپوری لوگ کی جماعت تھی.
اپنے انیس بھائی ہے بامبے میں، منیش مارکیٹ والے، وہ اکثر ایسے ہی لوگ بچوں کی تشکیلیں کرتے ہیں، ٹپوری، ممبئی کے ٹپوری لوگ، بھائی لوگ کی جماعت بنا کے لے کے چلتے ہیں۔ تو جماعت آئی ممبران اپنے شمشاد نگر کی بات، تو اس جماعت کے اندر ایک نوجوان لمبے بال، اور اس وقت میں جو ہے وہ بیگی بلون کا زمانہ تھا، وہ بیگی بلون پہنا ہوا اور اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور جو ہے نا وہ کہنے لگا بولے اللہ کے نبی کے طریقے میں کامیابی ہے۔ تو وہ ایک چچا بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ذمہ دار ہے عبد القادر صاحب، مرحوم انتقال ہو گیا، انجینئر تھے وہ، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ چچا بہت سارے ہوتے ہیں ایسے مسجد میں، ان کی ایک خاص جگہ ہوتی ہے، وہیں بیٹھتے ہو، چچا لوگ رہتے ہیں ہر مسجد میں رہتے ہیں، ان کی جگہ اسپیشل۔ تو وہ بیٹھے ہوئے، اب وہ بچہ نوجوان جماعت میں نکلا ہے، تو کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کے طریقے میں کامیابی ہے، اللہ کے نبی کے طریقے پہ ہم کو چلنا ہے۔ اب وہ اس کو ٹوچا مارے، قادر بھائی کو ٹوچا مارے، ایک بار مارے، دو بار، تیسری بار قادر بھائی بولے چچا اس کو بولو نا یار، میرے کو بول رہے ہیں؟ وہ کیا بول رہے ہیں؟ دیکھ دیکھ، بولے دیکھ اس کا لباس دیکھ، اس کے بال دیکھ، اس کا طریقہ دیکھ، اور کیا بول رہے ہیں؟ بولے قول اور فعل میں فرق ہے، یہ بول کے ٹوچا مارے۔ تو بولے چچا میرے کو بول رہے، اس کو بولو نا۔ پھر کچھ مہینہ گزر گیا، کچھ وقت گزر گیا، ایک جماعت آئی، اس جماعت کے اندر ایک نوجوان، چہرہ موہرا لباس، چہرے پہ سنت، امامہ بانا ہوا، جھبا، ہاتھ میں جو ہے مسواک کر، اللہ کے نبی کے طریقے ہی میں کامیابی ہے، اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر جتنی بھی زندگی ہے سب غلط ہے، اللہ کے نبی نے جو زندگی بتائی وہی حق ہے۔ تو اب وہ چچا اس کو ٹوچا مارے، قادری صاحب ہاں دیکھو یہ ایسا ہونا چاہیے، یہ کال بھی جیسا ویسا فیل، جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہے۔ تو قاضی صاحب نے چچا غور سے دیکھو، یہ وہی نوجوان ہے 4 مہینے پہلے جو جماعت گئی تھی نا، 4 مہینے پورے ہو گئے، جماعت واپس آئی ہے، یہ وہی لڑکا ہے۔ ہاں تو دعوت کا حادثہ ہے کہ دعوت دیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، اللہ سب سے پہلے ہم کو سمجھائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھے تو یہ مولوی صاحب، خیر انہوں نے 1 گھنٹہ مجھ سے انگلش میں بات کی، انگلینڈ کے پیدائش تھی ان کی، ان کو اردو آتی تھی، انگلش میں بات، میں بڑا متاثر ہوا، پہلی بار کسی نے انگلش میں مجھ سے دعوت کی، دین کی دعوت دی، مجھے اللہ کی ذات کو سمجھایا، اللہ کے نبی کے طریقوں کو سمجھایا، آپ کی نبوت کو سمجھایا، 1 گھنٹہ بات کی، اور انہوں نے میری تشکیل 4 مہینے کی نہیں کی، 40 دن کی بھی نہیں کی، 3 دن کی بھی نہیں کی، صرف اتنا کہ ہمارے پاس کچھ نوجوان بچے ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں، انگلینڈ سے آئے ہوئے، آپ تھوڑی دیر آگے ان سے صرف ملاقات کر لیں، مصافحہ کر لیں۔ دیکھو یہ جماعت والوں کی بہت زبردست چال رہتی ہے بھائی، ہاں انگلی دو تو پورا ہاتھ پکڑ لیتے، پورا پونچا پکڑتے اور لے کے سیدھے جنت میں چلے جاتے۔ خالی اتنی تشکیل کے آگے ملوں، میں گیا وہاں مرکز میں ملنے کے لیے، نوجوان بڑے خوبصورت نوجوان ماشاءاللہ، گورے گورے بچے، وہ امامہ وغیرہ باندھے، توپ پہنے، اتنے پیارے، وہ آج بھی میری نگاہوں کے سامنے وہ بچے آئے، ہم میرے سے ملے، انکل ملے، ہم نے آپ کی یہ فلم دیکھی، آپ کی وہ فلم دیکھی، آپ نے اس میں ایسا کام کیا، ویسا کام، آٹوگراف یہ وہ، اس میں موبائل کا زمانہ نہیں تھا اتنا خاص، تو جو ہے آٹوگراف یہ وہ سب لیے، پھر ہم مجھے کھانے پہ بیٹھا اپنے ساتھ۔ مولانا شعیب صاحب اس وقت جو ہے نا نئے تھے، بالکل دبلے پتلے تھے، ہمارے مولانا شعیب صاحب مرحوم داماد برکات رحمۃ اللہ علیہ، بہت زبردست ہستی ہوگی مہاراشٹر کے ذمہ داروں میں سے، تو ان کی بھی شروعات کا زمانہ تھا، تو اپنے ہاتھوں سے روٹی بنا رہے تھے، اور وہ دال تھی تبلیغ کی، اور وہ کچھ سادہ سودہ کھانا تھا، وہ بیٹھا کھانے کے لیے، تو بچے سنت طریقے سے اکڑو بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے بولا یہ ایسے کیوں بیٹھے ہوئے؟ بولے یہ سنت طریقہ ہے، ایسے بیٹھ کے کھانے سے جو ہے نا، انہوں نے بتایا کہ پیٹ کے 3 حصے ہو جاتے ہیں، ایک میں کھانا، ایک میں ہوا، اور ایک میں پانی۔ تو اس زمانے میں ہمارے لیے ہماری پرسنالٹی، ہمارا فگر، ہماری باڈی، یہ ہمارے لیے ایسیٹ تھا، یہ ہماری دکان تھی، ہم اس کا کاروبار کرتے تھے، تو بڑا متاثر ہوا، اور اللہ نے سنت طریقوں کے اندر بڑی کشش رکھی، بڑا اٹریکشن رکھا ہے، یہ آدمی کو کھینچتی ہے، سنت طریقے جو آدمی کو کھینچتے، تو میں بڑا متاثر ہوا۔
پھر میں نے جو کھانا کھایا تو ماشاءاللہ اللہ نے وہ دال کے اندر جو مزہ اور لذت تھی، میں اکثر کہتا ہوں کہ تبلیغ کی دال نے حرام کی بریانی چھڑا دی۔ تبلیغ کی دال، وہ ٹیسٹ، گرم گرم روٹیاں مولانا اپنے ہاتھوں، عالم بہت بڑے عالم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے تھے اور جو ہے پروس رہے تھے۔ کھانے کے آدمی نے کہا بھائی چلتا ہوں، تو کہا کہ بھائی عارف بھائی آپ تو نرم نرم بستروں میں سوتے ہو، ایئر کنڈیشن کمروں میں، 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلوں میں سوتے ہو، آج آپ اللہ کے گھر کی چٹائی پہ سو جاؤ نا، آج ہمارے ساتھ اللہ کے گھر کی چٹائی پہ۔ اب دیکھو کیسے میری تشکیل ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے پیار کو بڑھانا ہے، حد سے گزر جانا ہے۔ میری فلم کا گانا تھا وہ، تیسے پیار کو بڑھایا کہ پہلے کھانا کھلایا، پہلے دستر پہ بٹھایا، پھر بعد میں بستر کی دعوت، دستر کے بعد بستر کی دعوت۔ میں نے کہا نہیں میں چلا جاؤں گا یار، مجھے نہیں ہوگا سنیں گے۔ نہیں آپ اللہ کے گھر کی چڑھائی، اللہ کے گھر کی چڑھائی، اللہ کے گھر، بار بار وہ لفظ اللہ نے دل کے اندر ایسا خوف پیدا کیا۔ میں نے اچھا بھائی میں سو جاتا ہوں یار۔ تو سونے سے پہلے جو ہے وہ امیر صاحب نے سب کو جوڑ کر کے جو ہے نا فضیلت بیان کی کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے جو مہمان ہیں، ان کی چوکیداری، ان کے سامان کی، ان کی نگرانی کے لیے جو آنکھ جاگے گی، اللہ پاک اس آنکھ کو جہنم کی آنکھ حرام کر دے گا۔ پھر سن کر کے میرے بھی اندر جذبہ پیدا ہوا۔ اچھا مجھے جب میں گیا نا تو بچوں سے ملنے سے پہلے نا مجھے اسی مسجد میں گیا تو وہ سب بچے راکی آ گیا، راکی آ گیا، راکی آ گیا۔ وہ ایک راکی کا لقب آج تک اللہ معاف کرے، تو اس فلم کے اندر نام تھا راکی، تو اس سے فیمس ہو گیا تھا میں۔ تو میرے کو لے کے جا کے کمرے بیٹھا دی۔ اب کمرے میں بیٹھا تو اسپیکر لگا ہوا ہے اور اس میں جو ہے وہ ساتھی تھے، مولوی صاحب تھے، پتہ نہیں وہ بیان کر رہے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ اللہ نے دین میں کامیابی رکھی ہے۔ تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا دین کیا ہوتا ہے، دین کس کو کہتے ہیں۔ میرے سمجھ میں آیا کہ دن میں کامیابی رکھی ہے، تو میں نے بولے یار ان کے یہاں دن میں کامیابی، ہمارے وہاں تو رات میں کامیابی ہے۔ مطلب اتنا کورا تھا میں، اتنا کورا کاغذ، کچھ نہیں معلوم تھا، الف با تا کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ آج اللہ نے ایسے بنایا کہ کبھی کبھی لوگ آگے بولتے ہیں آپ عالم ہیں کیا، آپ حافظ ہیں کیا، کچھ قرآن کی آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ سب اللہ کے راستے میں سیکھا، 4 مہینے لگائے، اللہ کے خوب 4 مہینے لگائے ہندوستان میں، اور اللہ نے باہر ملکوں میں بھی 4 5 مہینے لگوائے، تو اس میں سیکھا، ہاں قرآن پڑھنا سیکھا۔ تو اب وہ میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو خیر سب اوپر سے باؤنس ہوا، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ رات کو فضیلت بیان کی، جو جذبے بنے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ ہاں میں بھی اٹھوں گا۔ تو 2-2:30 بجے کا وقت تھا، فاروق جناب ایک ساتھی ہے، ٹیچر ہے وہ، انہوں نے آ کر کے اٹھایا پیر دبا کر کے، عارف بھائی آپ نے کہا تھا نا، ہاں میں نے کہا ہاں، اٹھ گیا، اٹھ کر میں جا کر کے ان کے ساتھ چوکیداری کے لیے مسجد کے مرکز کے صحن میں بیٹھ گیا۔ تو انہوں نے اللہ رسول کی بات شروع کی۔ دائی کا مزاج ہوتا ہے، دائی تو جہاں دیکھتا ہے وہاں چوکے چھکے مارتا ہے۔ اب دیکھا بھائی یہ بندہ آگے بیٹھا، چلو انہوں نے دعوت دینی شروع کی۔ اب میں ان کی باتیں سنا تو میرے دل میں خیال آیا، عارف خان تو آج کے وقت کا ایک سٹار ہے، اتنی عزت و شہرت ہے، اتنا نام ہے، سب کچھ ہے، اور تو یہاں چوکیداری کر رہا ہے۔ یہ شیطان ایک دل کے اندر یہ بات ڈال رہا ہے کہ تو یہاں چوکیداری کر رہا ہے۔ پھر دوسرے خیال تو فرشتے نے ایک خیال ڈالا کہ ارے تو شکر کر کے اللہ کے گھر کی چوکیداری کر رہا ہے، اللہ تجھے کتا بنا دیتا تو کیا کرتا۔ تو یہ 2 خیال، ایک شیطان کا ایک فرشتے کا، یہ دونوں خیال ذہن کے اندر، ایک رحمانی اور ایک شیطانی، یہ خیال کشمکش میں تک رونی کی آواز آئی۔ رات کا اندھیرا، مسجد میں اندھیرا، ایک بلب جل رہا ہے، اور جو ہے وہ پہلی صف میں کچھ لوگ رو رہے ہیں۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اگر اللہ کے راستے میں آپ لوگوں کو وقت لگا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ساتھی بہت بھیانک قسم سے روکتے ہیں یار، بہت خطرناک روتے، تو دل سے کڑن سے روتے ہیں۔ ہاں تو میں ڈر گیا، میں نے کہا بھائی یہ کیوں رو رہے ہیں، ان کو کیا پرابلم ہے، کیا پریشانی ہے، یہ کیوں اس طرح رو رہے ہیں یار، کیا ان کو کچھ پیسے سے چاہیے؟ کیونکہ فوراً دماغ جو اس پہ جاتا ہے کہ ہمیں پیسے چاہیے۔ پیسے کی اہمیت بہت تھی نا اس زمانے میں، دل و دماغ میں پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ سے ہوتا ہے یہ تو پتہ ہی نہیں تھا، سوچا ہی نہیں تھا کبھی۔
پیسہ ہے تو سب کام ہو جاتا ہے. میں نے بولا یار یہ پیسے سے چاہیے پریشانی کو بیمار. بولے نہیں عارف بھائی یہی تو کام ہے. بولے بولا کیا کام, کون سا کام؟ بولے یہ دعوت کا کام. بولے یہ کام جو ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, صحابہ نے کیا, سارے اللہ والوں نے کیا. بولے کیا کام ہے؟ بولے دن بھر جو ہے مخلوق پہ محنت کرنا اور رات میں جو خالق پہ محنت کرنا. بولے میں اللہ کون خالق؟ بولے اللہ. اللہ پہ کیا محنت؟ بولے دن میں مخلوق کو منانا اور پھر رات کو اللہ کو منانا. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا والے اکثر اپنے بیان میں کہتے تھے کہاں ملیں گے ایسے نوکر, کہاں ملیں گے ایسے غلام, کہاں ملیں گے ایسے خادم جو اپنا لگاتے ہیں, اپنا کھپاتے ہیں, پھر راتوں کو اٹھ کر کے کہتے کہ اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, جیسا کرنا تھا نہیں کیا. ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہتے ہوئے کہ اللہ معاف کر دے, جیسا کرنا تھا ویسا نہیں کیا. تو وہ رو رہے. تو میں نے کہا یار ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ آج دنیا کے اندر کوئی کسی کے لیے نہیں روتا. میں نے کہا ماں باپ اپنا سب سوتے رہتے ہیں, ہاں دنیا اپنی رات کو مزے کرتی ہے, عیاشیاں کرتے ہیں, اور یہ لوگ انسانیت کے لیے, مسلمانوں کے لیے رو رہے. بولے ہاں بھائی یہی کام ہے. پتہ نہیں کیا دل میں آیا, اٹھ کر میں گیا, وضو کیا, اور پہلی بار میں نے تہجد کی نیت کر کے ایسی 2 رکعت نماز کی نیت مانی. پڑھنے تو کچھ آتا نہیں تھا. بھائی میں کھڑے ہو گئے, سجدہ رکوع سجدہ کیے, اور اس کے بعد میں جو ہے ہاتھ اٹھا کے جو ہے اللہ اگر یہ سچے, ان کا یہ کام سچا, ان کا یہ رونا سچا, تو اللہ تو مجھے ہدایت دے اور مجھ سے بھی یہ کام لے. بس وہ قبولیت کی گھڑی تھی. اللہ نے ایسے قبول کیا کہ بس اٹھا, پھر اٹھ کے جا کے میں فاروق جناب میں سو رہا ہوں, میرے کو نیند آ رہی ہے. عجیب نیند کا غلبہ آیا. میں ایسے لیٹا, مجھے رات بھر نیند نہیں آتی تھی. بڑا پریشان رہتا تھا میں نیند کے لیے, کیونکہ میرے اندر جو تھی وہ جلن تھی, جلن کی بیماری کہ یہ اس کو وہ رول اس کو کیوں ملا, وہ بینر میں اس کو کیوں مل گیا وہ کام, وہ ڈائریکٹر نے اس کو کائے کو لے لیا, میرے کو کائے کو نہیں لیا. یہ جلن, حسد, لالچ کہ اور یہ بھی بینر مل جائے, وہ بھی بینر مل جائے, وہ فلاں ڈائریکٹر کے ساتھ میں کام کروں, فلاں پروڈیوسر کے ساتھ میں کام کروں, یہ چیزیں. تو اس میں کیا ہوتا تھا. اچھا دوسرا پھر ان ٹینشن کے اندر, ہاں ٹینشن کے اندر پھر جو ہے نا وہ نشوں کی عادت, سارے نشے کیے, سارے نشے. اللہ معاف کرے. پھر جو ہے وہ نیند نہیں آتی تھی, تو ایسی نیند کا غلبہ ہے, سو لیٹتے ہی سو گیا. اور وہ نیند عجیب ملی, ایسی نیند ملی کہ اس جیسی نیند اس کے بعد کبھی نہ ملی, اور نہ کبھی ایسا ہوا. لیکن کچھ عجیب ہوا جب اذان ہوئی, اور اذان کے وقت میں وہ عبد الغفار, ایک بچہ حافظ عبد الغفار, وہ ایسی اذان ہے جیسے مکہ اور مدینے میں اذان ہوتی ویسی وہ کاپی کرتا. تو ایسی آنکھ کھلی, لوگ اٹھے اپنے بستر گھڑی کر رہے ہیں, سب ایسے اٹھا رہے ہیں چٹائی ہوئی. مجھے کہاں گیا بھائی, میں کیا ہو گیا, کہاں گیا. پھر اس کے بعد میں فجر کی نماز پڑھی, بیان سنا بیٹھ کر کے, اور پھر میں نے جو 3 دن کا ارادہ کیا. تو 3 دن جب گیا اور جانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت کا نور عطا کیا کہ اللہ نے نماز کی توفیق دی. ہاں نماز پڑھنی شروع کر دی میں نے. شوٹنگ پر بھی اچھا فلمیں ہاتھ میں تھی میرے, تو فلمیں جب ہاتھ میں کمپلیٹ کرنا ضروری تھا. ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ فلم لائن چھوڑ دیں گے, ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. اچھا لگا, بہت سکون ملا دل کو. اللہ تعالیٰ سے مولانا نے کہا اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کا اطمینان چین اللہ نے اپنے ذکر رکھا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز جو ہے بے حیائی سے, فحشاء سے, منکرات سے روک دیتی ہے. بس اس نماز نے برائی سے روکا. شوٹنگ پر نماز پڑھتا تھا. اب میں نے دیکھا ہے کہ شوٹنگ کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک منٹ جو ہے وہ لاکھوں کا ہوتا ہے, لاکھوں روپے لگتے اس میں. اور میرا جب شارٹ کا ٹائم آتا, نماز کا اگر وقت ہوتا تو میں سب چھوڑ کے کمرے میں چلے آتا اور نماز پڑھنے لگتا. ڈائریکٹر بیٹھا ہوا ہے, بڑے بڑے اسٹار بیٹھے ہوئے, کہاں ہے یار عارف خان, کہاں ہے عارف خان. بولے وہ تو نماز پڑھے. اچھا نماز پڑھے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. یہ میں نے دیکھا ہے. میرا میک اپ مین تھا انور, وہ بولتا تھا ارے عارف بھائی آپ ادھر چلے گئے یار, خان صاحب
یہاں پہ سب آپ کے انتظار میں بیٹھے. میرا ڈائریکٹر ناراض ہوا, نہیں یار وہ لوگ تو بولے تو چلتا ہے, کوئی بات نہیں. اللہ ایسے دلوں کو نرم کرتا ہے. غیر ایمان والے, ایمان والے نہیں, غیر ایمان والے, لیکن جو ہے اتنے لاکھوں روپے چل رہے, میٹر چالو ہے, وہ نماز پڑھنے کا, اچھا پڑھنے کا. پھر آتا شارٹ ریڈی, شارٹ دیے, اس طرح سے جو ہے ہر مہینے 3 دن جانے. تو دعوت کا وہ اثر ہوا. تو جاتے تھے تو ملاقاتوں میں جاتے, امیر صاحب کے ساتھ بیٹھتے, سنتے. تو یہ دعوت اندر اتری ہے نا. 4 پائپ لائن ہے نا, ایک آنکھ, ایک زبان, ایک کان اور ایک دماغ. یہ اس کے لائن سیدھے ٹینک, دل کی ٹینک میں جاتی ہے, اور اس کے ذریعے سے ایمان اندر اترتا ہے. تو ایمان جب اندر اترا تو اس کا نور جو نکلا اندر سے, ہاں پھر یہ دل میں خیال آیا کہ نہیں یار یہ تو ہم غلط کر رہے ہیں, غلط راستہ ہے. یہ راستہ تو جو ہے اللہ کے حکموں کو توڑنے والا راستہ ہے, اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ ہے, بے حیائی ننگا پن کا راستہ ہے. یہ تو گناہوں کو جو ہے, یہ گناہوں کو پھیلانے والا راستہ ہے, برائی کو پھیلانے والا راستہ ہے. نیت کیا, چلو چھوڑ دیتے. پھر جو فلمیں ہاتھ میں تھی وہ فلمیں مکمل کر کے سیدھے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے ہم چلے گئے. یو پی بارہ بنکی میں وقت لگا, لکھنؤ میں وقت لگا. تو وہاں پہ جب 4 مہینے میں محنت کی, چلا پھرا گاؤں میں, دیہاتوں میں, ایسے ایسے مسلمانوں کے گھر دیکھے ہم نے جو نام مسلمان کا ہے لیکن ان کے رہن سہن سے کوئی بول نہیں سکتا کہ وہ مسلمان ہیں. اور گھروں کے اندر گئے تو جو ہے مورتیاں, تصویریں اور فلاں فلاں ایسی چیزیں کہ دیکھ کے دماغ خراب ہو جاتا کہ یار یہ کیسی ہے ہمارے ہندوستان میں. پھر خوب محنت ہوئی, 4 مہینے کے اندر اللہ نے چہرہ ہمارا, لباس سب بدل دیا, زندگی بدلی. آنے کے بعد میں جو ہے پھر وہ حالات کا دور شروع ہوا. تو روڈ پہ آ گیا میں, بالکل روڈ پہ. راستے پہ میں بمبے میں جو ہے مرکز کے سامنے ایک ٹھیلے کے اوپر میں شربت بیچا کرتا تھا, دودھ کا شربت. اس کے اندر سیب ایسے گھس کر کے 2 روپیہ ہاف اور 3 روپیہ فل. ایسے میں نے اپنی زندگی حلال کی روزی کمانے. اس وقت میرے 2 بچے تھے. پھر میں 99 میں واپس 4 مہینے گیا, دوبارہ 97 میں 4 مہینے گیا, پھر 99 میں گیا. تو جب میں گیا تو میری بیوی حمل سے تھی, 15 دن 20 دن تھے ولادت کے لیے. اور میری تشکیل مولانا یونس صاحب پالن پوری دامت برکاتہ نے کر دی نگد کہ اب یہیں سے جانا ہے, جماعت لے کے جاؤ. اور جماعت کے اندر 14 نوجوان ایسے تھے جو بالکل ٹپوری, کوئی گنجڑی تھا, کوئی جو ہے شرابی تھا, کوئی عجیب نشہ کرتا تھا, کوئی کچھ کرتا تھا. ایسے 14 نوجوان میرے گلے میں ڈال دیے اور میرے کو بھیج دیے. اس جماعت میں تو میری پوری مغفرت ہوگی. وہ ایک نوجوان, اس کو کھڑا کر دیا میں نے, مغرب میں بات طے کر دی اس کی. تو کھڑا ہو کے بولتا ہے, بولے اور پھر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام آگے آگے اور فرعون علیہ السلام پیچھے پیچھے, اور گھوڑے دوڑ رہے ہیں, ٹک 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 ٹک. ارے پبلک پریشانی, کیا بول رہے ہیں. وہ ایک چیچا اٹھ کے غصے میں کھڑے ہوئے. یہ بولے کیا بولتا ہے تو؟ تو بولنے لگا, اوے چچا اپنے کو یہی چاہتا ہے کیا, تم کو آتا ہے تو ادھر آ کے بولو. وہ چچا وہاں بیٹھے. ایسے نوجوان, وہ پورا میوزک کے ساتھ میں بول رہے ہو. بولے پھر گھوڑے دوڑ رہے, بولے ٹک 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 ٹک. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون علیہ السلام. ایسے ساتھی میرے ساتھ میں. روتا تھا میں, راتوں کو اٹھ کر کے روتا تھا, یا ممبر میں سر پٹکتا تھا, اللہ یہ تو کون سی میرے سے آزمائش میں ڈال دیا, یہ کیسے میرے کو یہ بندے دے دیا تو نے. لیکن جو محنت ہوئی دوستوں, محنت ہوئی, اللہ اکبر, وہ بچے ایسے بنے آج اپنے علاقوں کے ذمہ دار بن کے چلے. آج بھی کبھی کبھی فون کرتے, امیر صاحب معاف کر دو, امیر صاحب بہت ستایا آپ کو, بہت ستایا. وہ حسن نام کا ایک لڑکا تھا, ہرا صافہ باندھتا تھا, ایسا چہرہ پورا جلا ہوا, خوبصورت, ادھر سے پورا خوبصورت اور ادھر سے جلا ہوا کہ تیزاب مار دیا تھا اس کے منہ پہ, اتنا جلا ہوا. اور ہرا صافہ باندھنے کا, لمبا, ہائٹڈ, ایک دم دبلا پتلا. کولہاپور میں تہجد میں گشت کر, تہجد میں گھر میں جا رہے ٹھوکرے, اندر سے چڑیوں کی آواز آ رہی, اس کی آواز. ارے بولے رکو, بولے بھائی ابھی غسل کر کے آتا ہوں. چل بولے لے کے آ گئے مسجد میں.
نماز ہو گئی فجر کی تو حسن نے دروازے بند کر دیا، بولے کوئی باہر نہیں جائے گا، امیر صاحب بات کریں گے اور سب ادھر بیٹھ کے سنیں گے۔ وہ گاؤں والے ڈرے بولے کون سی جماعت ہے بھائی لوگ؟ ارے بولا حسن کیا کر رہا ہے تو ایسا؟ بولے نہیں امیر صاحب ایک آدمی بھی باہر نہیں جائے گا، آپ بیٹھو ادھر بیان کرو سب ادھر بات سنیں گے۔ ایسی جماعت ہے۔ رات کو اٹھ کے آنے کا، حسن میرے پیر دبانے کا، امیر صاحب دعا کرو میرے لیے، امیر صاحب میرے لیے دعا کرو، اللہ میرے کو ہدایت دے دے۔ ایسے بنے وہ بچے، ایسے بنے آج اپنے علاقوں کے جو ہے ذمہ دار بن کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ دعوت کے کام کا اثر ہے دوستوں، یہ اثر کرتی ہے، زندگیاں بدلتی ہیں۔ ہاں زندگی بنتی ہے عمل سے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو 4 مہینے لگے، 99 میں اہلیہ حمل سے ہے اور تشکیل کی نقد، اور ایسے بچوں کے ساتھ مجھے بھیج دیا۔ اب چلے گئے اللہ کے راستے میں، پیسے بھی نہیں ہیں پاس میں، بڑے حالات کا زمانہ۔ ایک ہوٹل شروع کیا تھا میں نے، گرما گرم چٹپٹا پوائنٹ، اس کے اندر پانی پوری، دہی پوری اور چائے وغیرہ ایسا رکھے، تو وہ فلاپ ہو گیا۔ پریشان جا کر کے بیٹھا ہوا تھا اور مولانا نے تشکیل کی۔ مولانا نے کہا جو نقد اللہ کے راستے میں نکلے گا اس کو 3 دعائیں دیتا ہوں، جس کا دل چاہے وہ نقد جائے اور یہ 3 دعائیں لے لے، میں اللہ کے راستے میں ابھی حج سے آ رہا ہوں، گھر نہیں گیا، میری دعا مقبول ہے۔ مولانا صاحب پالن پوری دان بھر کر مولانا دعا دی اور کہا پورے مجمع سے، اور بہت مجمع 5000 6000 آدمی، مرکز ممرہ مرکز، مولانا نے کہا سب آمین بولنا۔ تو وہاں نے پہلا دعا دی، اللہ جو نقد تیرے راستے میں نکلے تو اس کے ایمان میں، جان میں، مال میں، اعمال میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرما۔ پورے مجمع نے بولا آمین۔ بولے دوسری دعا، اللہ جو نقد تیرے راستے میں نکلے تو اس کی نسل کے اندر دین کے داعی شہدائی پیدا فرما۔ پورے مجمع بولا آمین۔ تیسری دعا، جو اللہ تیرے نقد راستے میں نکلے 4 مہینے تو اس کے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کو غیب سے پورا فرما۔ پورے مجمع نے آمین۔ اب مولانا نے کہا بتاؤ پہلا کون؟ تو پہلا اٹھ کے میں نے نام لیا۔ پریشان بیٹھا ہوتا نا، فلاپ ہو گیا تھا دھندا، چل نہیں رہا تھا، نقصان ہو رہا تھا، پریشان ہو کر کے آگے اچانک کا جوڑ تھا، بیٹھ گیا۔ پھر مولانا دوسرا کون، تیسرا کون، چوتھا کون، پانچواں کون؟ مولانا 64 پہ جا کر کے رکے۔ 64 آدمی نقد کھڑے ہوئے، نقد 3 جماعتیں بنی۔ ایک نیاز بول کے ایک لڑکا تھا، اس کو ایک جماعت دی، اور ایک حاجی صاحب تھے ان کو ایک دی، ایک جماعت میرے کو دی۔ اب میں گھر والی کے پاس گیا، وہ حمل سے، میں نے جا کے پوچھا ارے میری ایسی تشکیل ہو گئی، میں جاؤں کیا؟ تو بولے ہاں جاؤ نا۔ میں نے تیرا ایسا حال ہے، اس حال میں تیرے کو چھوڑ کے جاؤں؟ تو بولے جاؤ نا، آپ جا رہے ہو نا، اللہ تھوڑی جا رہا ہے۔ چلا گیا، سامان تھا، میں نے گیا مولانا شعیب صاحب کے پاس، جا کر کے کہا مولانا آپ، میں نے جذبات میں نام تو لکھا دیا لیکن میرے پاس جانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ابھی یہاں سے جانے کے لیے بول رہے ہیں، کم سے کم میرے کو 2 دن کا ٹائم دے دو۔ بولے ٹھیک ہے عارف بھائی آپ ٹینشن مت لو، ہم لوگ جماعت کو کلیان بھیجتے ہیں، اگر یہ بات آ گئی تو سب اپنے اپنے گھر جانے کی بات کریں گے، جانے دو ان لوگ کو آگے، آپ 2 دن کے بعد جا کے جڑ جانا۔ میں گیا، وہ جو دکان تھی وہ دکان کے سامان کو روڈ پہ رکھا، اور میں نے بولا بھائی لاٹے سیل ہے، لاٹے سیل ہے، لے لو، 100 روپے کی چیز 25 روپے 20 روپے میں ایسے بیچ ڈالا۔ وہ پیسہ لے کے اللہ کے راستے میں چلا گیا۔ 15 دن کے بعد میں پتہ چلا، فون کیا کیا ہوا اہلیہ کو، تو لے بیٹا ہوا، تیسرا بھی بیٹا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں کچھ سال کے بعد میں بنگلور سیٹل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے 2 اور جڑواں بیٹا دیے، 5 بیٹے دیے۔ تو مولانا کی دعا لگی، وہاں سے زندگی کا رخ بدلا۔ تو ایسے زندگی بدلتی گئی، چلتی گئی، یہاں تک پہنچ گئے، ہے نا۔ اب نہ جانے کتنی زندگی بچی ہے پتہ نہیں، آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، موت سے کس کی رشتہ داری ہے، آج ان کی تو کل اپنی باری ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز سرائے فانی دیکھی،
ہر چیز یہاں پہ آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ جوانی چلی جاتی تو آتی نہیں، بڑھاپا آ گیا تو جاتا نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں ہمت کر ڈرتا ہے کیا، ہمت کر ڈرتا ہے کیا، دیکھ خدا کرتا ہے کیا۔ ہر تماشے کر کے دیکھا، یہ تماشا کر کے دیکھ، بے ادب جی کے دیکھا، با ادب جی کے دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، دین والی زندگی ہی، صرف دین والی زندگی با ادب زندگی ہے۔ اس سے ہٹ کے جتنی زندگیاں ہم دیکھ رہے سب بے ادب ہے، اور با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یہ تو سنا ہے نا بڑوں سے، ہے نا؟ ہم سارے گنہگار ہیں دوستو، گناہ کس سے نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تو توبہ کر لے، میں معاف کر دوں گا۔ ہم نیتیں کریں، نیت بہت بڑی چیز ہے۔ کریں گے اپنی زندگی بدلنے کی نیت؟ ہاں دیکھو یہاں آ کے بیٹھا ہوں نا میں، اس میں میرا کمال نہیں، اللہ نے بھیجا ہے، ورنہ ہم تو جوتے چپل رکھنے کی جگہ ہے نا، وہاں بیٹھنے کے بھی لائق نہیں تھے۔ ہاں اللہ نے ممبر و محراب کے پاس بٹھائی، یہ دین کی برکت، دعوت کی برکت ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتا ہوں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ ہے نا قرآن میں اللہ کہتا ہے، کیا آیت ہے مولانا؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ کہ ہم بدل دیتے ہیں، نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہی نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے صحابہ کے ساتھ میں، مجلس ختم ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے کہا تم سب میں میری نیکیاں سب سے زیادہ ہیں۔ تو صحابہ کو یہ بات بڑی گراں گزری، عجیب لگی، بولے ایسی کسی بات کر رہے ہیں، ایسا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کیا؟ کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا میری نیکیاں سب سے زیادہ، تم سب میں سب میری نیکی سب سے زیادہ۔ تو ایک صحابی نے پوچھا آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہو کہ میری نیکیاں سب سے زیادہ ہیں؟ ارے بولے گناہ بھی تو سب سے زیادہ میرے تھے۔ کیا کہا؟ ہاں اتنے عجیب بات صحابہ کی۔ تو اللہ کہتے توبہ کر، توبہ سچے دل سے توبہ کر، نیت کرو توبہ کرنے کی، کرتے سب انشاءاللہ۔ ہاں نیت بہت بڑی چیز ہے دوستو۔ ایک آدمی تھا، شرابی تھا، جواری، زانی، بہت گنہگار، انتقال ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں پیشگی ہوئی، اللہ نے فرشتے کو جاؤ عذاب شروع کر دو۔ اس کا عذاب شروع ہو گیا، ایک عرصہ ایک زمانہ گزر گیا، اللہ نے اچانک کہا اس کا عذاب روک دو۔ فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ بھی تو اس کے نامہ عمل کے اندر بہت عذاب لکھا ہوا ہے، بہت گناہ ہیں، بہت سزا باقی ہے، آپ نے کیوں روک دیا؟ کہا کہ اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے نیت کی تھی، نیت کہ میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ آج اس کا بچہ مکتب میں گیا اور جا کر کے کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہے اور میں اس پر عذاب کروں، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ اس لیے نیت کرو، رحیم و کریم پاک پروردگار جو غفور رحیم ہے، اگر ہم اپنے دل سے اس کو غفور رحیم مانتے ہیں تو ہم اس کے سامنے توبہ کریں اپنی گزشتہ زندگی سے، اپنی پاسٹ کی زندگی سے، اپنی پچھلی زندگی سے، اور اپنی آنے والی زندگی کے لیے ہم اللہ کے حکموں کے ساتھ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت کریں گے سب انشاءاللہ۔ ہاں کون کرے گا، کب سے کرے گا؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے سب سچے دل سے توبہ کرو اور یہ نیتیں کرو کہ ہم اپنی زندگی میں دین کو لائیں گے، اور اپنی بیویوں اور بچوں کی زندگی کے اندر کیسے دین آ جائے، اس محلے، اس علاقے، اس بستی، اس صورت اور سارے ہندوستان اور سارے عالم کے اندر اللہ کا دین کیسے زندہ ہو جائے، اس کے لیے ہم اپنا جان مال وقت لگائیں گے انشاءاللہ۔ 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون لگائے گا؟ ہاتھ آؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ بے انتہا قبول ہے۔ دیکھو تشکیل کا وقت نہیں ہے، بہت لیٹ ہو گیا ہے، بس میں سب سے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب کو تو قبول فرما لے۔ ٹھیک ہے مولانا ٹھیک ہے؟ اور کچھ؟ اب باتیں تو بہت کرنے کا دل ہو رہا ہے لیکن وقت کا بھی تقاضا ہے، تھکا ہوا ہوں، پھر کل صبح سفر ہے میرا، پونا جانا ہے مجھے، پھر اس کے بعد بنگلور جانا ہے، تو یہ بہت تھکان ہو گئی ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں، ہے نا؟ وہ ماشاءاللہ تو ہمارے افضل بھائی کی کیا فکریں، کہہ رہے ہیں کہ 3 دن کی جماعت جا رہی ہے، اس کی تشکیل کرو، اور سچ ہے تشکیل کے بغیر ہمارا کام ادھورا ہے۔
تو ہم 4 مہینے چلے گی نہیں کرتے، لیکن ارادے اور نیت تو کر لیا آپ لوگوں نے۔ اب 3 دن کے لیے بتاؤ بغاری سے جماعت جا رہی ہے، کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ جماعت تیار ہے پوری مکمل ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ہاں اللہ پاک کے نہیں سنیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی کیا ہاں کیا ارے نہیں بھائی، یہ مسجد میں تھوڑی ہو سب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہم اغفر وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت خیر الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض۔ اے اللہ پاک پروردگار، ہم سب گنہگار اکٹھا ہوئے ہیں اے اللہ تیری بارگاہ میں، تیرے گھر میں اللہ نادم ہو کر شرمندہ ہو کر کے اللہ یہاں آئے ہیں اے اللہ، بس ایک امید کے ساتھ آئے ہیں کہ اللہ آپ غفور رحیم ہیں، آپ ہماری گناہوں و خطاؤں کو معاف فرما دیں گے اے اللہ، آپ ہماری گناہوں و خطاؤں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ۔ ہمارے گناہ تو بہت اونچے ہیں، بہت بڑے ہیں اے اللہ، لیکن آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ وسعت والی ہے اور بہت اونچی ہے اے اللہ۔ جیسے آپ کی ذات بڑی ہے ویسے آپ کی رحمت بھی بڑی ہے اے اللہ، آپ ہم پر رحم فرما دیجئے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ۔ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اے اللہ، آپ ہم سے روٹھ چکے ہیں اے اللہ، آپ ہم سے ناراض ہیں اے اللہ، ہم نے کام ہی ایسے کیے ہیں اے اللہ، ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں اے اللہ، ہم بے شک گندے ہیں اللہ اے اللہ، بس آپ ہی کے بندے ہیں، آپ کے حبیب کی امت میں ہیں اے اللہ۔ کوتاہی ہو گئی، کمیاں ہو گئی، غلطیاں ہو گئی، نافرمانیاں ہو گئی اے اللہ، آپ معاف فرما دیجئے اے اللہ، آپ معاف فرما دیجئے اور ہدایت عطا فرما دیجئے۔ ہم ہدایت کے محتاج ہیں اے اللہ، ہدایت ہمارے لیے سب کچھ ہے اے اللہ، ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے قبضے میں ہے، آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں اے اللہ۔ ہم بے طلبوں کو ہدایت دے دیجئے اے اللہ، بے قدروں کو ہدایت دے دیجئے اللہ۔ آپ کے بنانے سے ہم بن جائیں گے، آپ کے دینے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے اے اللہ۔ آپ ہمیں قبول فرما لیجئے اے اللہ، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھیں، آپ اپنے محبوب کو دیکھیں، آپ کے محبوب نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں اے اللہ، ہم تک ایمان کو پہنچانے کے لیے، دین کو پہنچانے کے لیے اللہ کتنی قربانیاں دی ہیں، آپ ان کی قربانیوں کو دیکھیں اے اللہ، ان کی رحمت کو دیکھیں اے پاک پروردگار۔ آپ ہمیں اللہ ہدایت عطا فرما دیجئے اے اللہ، آپ ہمیں دین عطا فرما دیجئے، دین کی محنت عطا فرما دیجئے اور کامل اور اکمل دین عطا فرما دیجئے، ناقص دین سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ۔ اے اللہ، ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ، کمی کوتاہی غلطیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے اے اللہ۔ ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اے اللہ۔ ہماری زندگیوں بے برکتیں ہیں اے اللہ، بے برکتوں کو دور فرما دیجئے، برکتیں عطا فرما دیجئے، رحمتیں عطا فرما دیجئے، عافیت عطا فرما دیجئے، کامیابیاں عطا فرما دیجئے۔ ہمیں ہماری اولاد، ہمارے نسلوں کو اے اللہ صحابہ ایسا ایمان عطا فرما دیجئے، صحابہ ایسا اخلاص عطا فرما دیجئے، صحابہ ایسی استقامت عطا فرما دیجئے اے اللہ۔ ہمارے معاملات کو درست فرما دیجئے، ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجئے، ہماری معاشرت کو درست فرما دیجئے اے پاک پروردگار۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دیجئے، جو قرض کے مقروض ہے قرض کی ادائیگی فرما دیجئے اے اللہ۔ خصوصی طور پہ اس بستی اور اس محلے کے اندر دین کو داخل فرما دیجئے، دین کے داعی شہدائی پیدا فرما دیجئے اے اللہ۔ اے اللہ، جو بے روزگار کو حلال پاک طیب روزی عطا فرما دیجئے اے اللہ۔ جنہوں نے ہماری خدمت کی، ہماری نصرت کی، ہمارے ساتھ پیار محبت شفقت کا معاملہ کیا اللہ، تو ان پر رحم کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ۔ ان کے گھروں کے دین کے داعی شہدائی پیدا فرما دیجئے، پورے گھر قبیلے خاندان کو آپ بے انتہا قبول فرما لیجئے اے اللہ۔
اللہ جنہوں نے ہمیں یہاں لایا ہے اللہ ان پر رحم کا معاملہ فرما دیجئے، انہیں مغفرت عطا فرما دیجئے، اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے، اے پاک پروردگار ان کے خاندان سے اللہ دین کا کام لینے کی اللہ فیصلے فرما دیجئے، اے پاک پروردگار ہر ایک کو قبول فرما لیجئے۔ اس مجلس کے اندر جتنے مرد ہیں عورتیں ہیں جو اللہ میری گنہگار کی باتوں کو سن رہی ہیں اللہ تمام کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سے آپ دین کا کام لینے کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے مولانا یہاں پر آئے ہوئے ارشد صاحب ہے، یوسف صاحب ہے، مفتی یوسف ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے، اے اللہ قبول فرما دیجئے، ان کی اولاد ان کے نسلوں کو قبول فرما دیجئے، جزائے خیر اور بہترین صلہ عطا فرما دیجئے، حافظ سہیل کو اللہ جزائے خیر عطا فرما دیجئے، اور ان کے ساتھ جتنے ساتھی ہیں ہمارے زبیر بھائی اللہ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں میرے مولا، اے اللہ ہمارے زبیر بھائی کو ان کی نسلوں کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ اتنا ایسا کام جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ہم دین کی محنت کرنے والے دین کے اپنے آپ کو دائی بولتے ہیں لیکن ہم بھی وہ کبھی نہیں سوچ سکے اللہ وہ ایسا کام کر رہے، ان کے کاموں کو قبول فرما لیجئے، ان کی غیبی مدد فرما دیجئے، غیبی نصرت فرما دیجئے، اے اللہ ان کو بہترین صلہ دونوں جہاں میں عطا فرما دیجئے، ان کے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، عمر دراز فرما دیجئے، اے اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے دعا کو قبول فرما لیجئے، جزا اللہ محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھلے کوئی ساتھی آگے بڑھنے کی